حقیقی دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حقیقی دنیا اور میں ہوں عدنان اشرف۔ ناظرین، خانہ کعبہ روئے زمین پر مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے اور حجاج کرام اس کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ مربع شکل کے ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ سے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محقق محی الدین الہاشمی کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بنا تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ نمبر 1، حجر اسود۔ ناظرین، یہ کعبے کا مشہور و معروف ترین حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ سنت ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہیں۔ نمبر 2، کعبے کا دروازہ۔ ناظرین، یہ بیت اللہ کے مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کیا۔ نمبر 3، میزاب۔ اس کو میزاب رحمت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والا بارش کا پانی اس کے ذریعے حتیم کے اندر گرتا ہے۔ نمبر 4، شاذ روان۔ ناظرین، یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار کے گرد نصب سنگ مرمر ہے۔ نمبر 5، حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونی چاہیے۔ نمبر 6، ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر التزام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار مجرم اپنے قتل سے فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اس وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجھے ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7، مقام ابراہیم۔ ناظرین، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس میں پاؤں کے نشانات نقش ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی جانب بنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ نمبر 8، رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ہے۔ نمبر 9، رکن یمانی۔ یہ کونا کعبے کے دائیں جانب واقع ہے، اسی وجہ سے یمین سے یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10، رکن شامی۔ ناظرین، یہ کونا شام کی سمت ہے لہٰذا اس نام سے مشہور ہو گیا۔ نمبر 11، رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ نمبر 12، کعبے کا غلاف۔ یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو کہ ظاہر میں بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کی تبا قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرما روا اس پر عمل پیرا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ پر سفید غلاف چڑھایا جبکہ اسلام سے قبل یہ سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ بعد ازاں یہ سبز رنگ میں منتقل ہوا اور آخر میں سیاہ رنگ جو کہ ابھی تک باقی ہے۔ نمبر 13، بورے سنگ مرمر کی پٹی۔ ناظرین، یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو کہ طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔
ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔